جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محبت. اور میں آج کوئی لیلا مجنون کی محبت پر بات نہیں کرنے لگا, رومیو جولیٹ یا سونی مہیوال کی محبت پر بات نہیں کرنے والا. میں تخلیق کائنات رب الافواج کی محبت پر بات کروں گا. آمین آمین. ادب اور موسیقی میں اگر سب سے زیادہ کسی موضوع پر لکھا گیا ہے تو وہ محبت کا موضوع ہے. But love of God is above all other loves. لیکن جو خدا کی محبت ہے وہ ساری محبتوں سے اوپر ہے. آمین آمین. خدا کی محبت کو مکمل طور پر زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور کبھی بھی قلم سے لکھا نہیں جا سکتا. انسان کی انسان کے ساتھ محبت ختم ہو سکتی ہے, انسان کی خدا کے ساتھ محبت ختم ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے اور میرے خدا کی محبت انسان سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. خدا کی محبت اینڈلیس ہے, اس کی محبت ایٹرنل ہے, ایور لاسٹنگ ہے, پرسسٹنٹ ہے, انبروکن ہے. اس کی محبت کو ناپا نہیں جا سکتا. خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. محبت صرف خدا کی صفات عالیہ میں سے ہی نہیں ہے بلکہ محبت خدا کی فطرت ہے. ہر شخص جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس نے ایک بات تو سنی ہوگی کہ خدا محبت ہے اور وہ بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے. خدا محبت ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامئے اور کہے خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. یہ فیتھفل سٹیٹمنٹ ہے. خدا محبت ہے, یہ فیتھفل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ کہنا کہ محبت خدا ہے یہ غلط ہے. خدا محبت ہے. آمین. خدا محبت, لیکن محبت خدا نہیں ہے. ایک مسیحی گیت میں لکھا گیا اور گایا گیا, خدا ہے محبت اور محبت خدا ہے. لیکن اس بات کو جان لیجئے, خدا محبت ہے لیکن محبت خدا نہیں ہے. خدا کو محبت کہنا درست ہے, محبت کو خدا کہنا غلط ہے. محبت خدا کی فطرت ہے. محبت خدا کا ایٹریبیوٹ ہے. ہم خدا کی صفت اس کے کام کو خدا نہیں مان سکتے. آمین. ہم خدا کے کام کو خدا نہیں مان سکتے. خدا نے سورج کو بنایا ہے. آمین. اس کا کام نمایاں ہے, لیکن ہم سورج کو خدا نہیں مان سکتے. خدا نے پہاڑوں کو بنایا ہے. یہ خدا کا ایک پرومیننٹ کام ہے, یہ ایک نمایاں کام ہے, لیکن ہم پہاڑوں کو بھی خدا نہیں مان سکتے. آمین. ہم ماؤنٹ ایورسٹ کو خدا نہیں بنا سکتے, ہم کیٹو کو خدا نہیں بنا سکتے. یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کیا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم خدا کے کام کو خدا نہیں مان سکتے. آمین آمین. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس ایک ڈاگ ہے. میں بعض اوقات جب بڑا پیار اس پر آتا ہے تو میں اسے بول دیتا ہوں میرا بچہ. میری فیملی جانتی ہے کیا اسے میں بولتا ہوں میرا بچہ. میں کتے کو بچہ بولتا ہوں, اس سے وہ نمایاں ہو جاتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں.
لیکن میں کبھی بھی اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو کتا نہیں بولوں گا. آمین. کتے کو بچہ بولا جا سکتا ہے, لیکن بچے کو کتا نہیں بولا جا سکتا. کتے کو بچہ بولیں گے تو اس کی کیا ہوگا؟ اس کی شخصیت نمایاں ہو جائے گی. آمین. لیکن اگر بچے کو کتا بولا جائے گا تو اس کی انسلٹ ہے, اس کی بے عزتی ہے. آمین. کتے کو بچہ کہا جا سکتا ہے, لیکن بچے کو کتا نہیں کہا جا سکتا. اس بات کو سمجھ لیجئے, خدا کو محبت کہنا اسے عزت دینا ہے. خدا کو محبت کہنا اسے عزت دینا ہے, لیکن محبت کو خدا کہنا یاد رکھیں یہ خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی محبت کو خدا نہ سمجھے. خدا محبت ہے. آمین. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے اور کہیے خدا محبت ہے, محبت خدا نہیں ہے. آج ہم 4 پوائنٹس پر غور کریں گے اور ان 4 پوائنٹ سے ہم اپنے خدا کی, اپنے رب کی محبت کو ہم سمجھیں گے. پہلی بات, گریٹ لو آف گاڈ, خدا کی عظیم محبت. اس نے ہمارے سے عظیم محبت کی ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے یار یہ بندہ بڑا گریٹ ہے. کسی کے پاس گاڑی خوبصورت ہے, کہا جاتا ہے یار گاڑی بڑی گریٹ ہے. کسی کا گھر اچھا ہے, کہا جاتا ہے یہ گھر بڑا گریٹ ہے. بندے کی صفات, اس کی قابلیت پر اسے گریٹ کہا جاتا ہے. گھر اور گاڑی کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گریٹ. لیکن جس خدا نے عقل مند اور دانش مند انسان کو بنایا ہے وہ کتنا گریٹ ہے. اس کی محبت کتنی عظیم ہے جو وہ بنی نوع انسان سے کرتا ہے. اور خدا کی محبت ہر بنی نوع انسان تک بیٹے کی صورت میں پہنچی ہے. آمین. خدا کی محبت کیسے پہنچی ہے؟ بیٹے کی صورت میں پہنچی ہے. اب یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ خدا کی محبت کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا. وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کی محبت سب کے لیے ہے. خدا کا بیٹا سب کے لیے ہے. جو خدا کی محبت کو نہیں سمجھتا وہ خدا کو نہیں سمجھتا. آمین. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے کو کہے جو خدا کے بیٹے کو نہیں سمجھتا وہ خدا کو نہیں سمجھتا. خدا کو جاننے کے لیے خدا کے بیٹے کو جاننا ضروری ہے. آمین. 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 کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر, یاد رکھیں, اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. خدا نے کوئی گلاب کا پھول دے کر نہیں کہا آئی لو یو. ہاں, خدا نے اپنا قیمتی بیٹا, اپنا اکلوتا بیٹا, اپنا لگتے جگر اس نے دنیا میں بھیج کر اہل جہان کو کہا I love this world. میں اس دنیا سے محبت کرتا ہوں. اس سے عظیم محبت اور کون کر سکتا ہے؟ ہمارے خدا نے اپنا بیٹا پوری دنیا کے لیے قربان کر دیا. ہمارے خدا نے کوئی زبانی کلامی محبت نہیں کی ہے. آمین. عملی محبت کی ہے. آمین. محبت عملی طور پر کر کے دکھائی ہے. ہمارے خدا نے کوئی زبانی کلامی محبت نہیں کی ہے. لہذا خدا کے بیٹے کو اپنانا خدا کی محبت کو اپنانا ہے. خدا کے بیٹے کو ریجیکٹ کرنا خدا کی محبت کو ریجیکٹ کرنا ہے. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت,
جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ نہیں ہے. آمین. جو بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ نہیں ہے. جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اس دنیا میں خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے ان کے پاس خدا نہیں. جو بیٹے کا اقرار کرتے ہیں در حقیقت وہ باپ کا اقرار کرتے ہیں. خدا کے بیٹے کو قبول کرنا خدا کو قبول کرنا ہے. خدا کے بیٹے کو ریجیکٹ کرنا خدا کو ریجیکٹ کرنا ہے. افیسیوں 3 باب اور اس کی 18 آیت. سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے. یہاں مقدس پولس رسول دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کی ضرورت صرف اس زمانے کے لوگوں کو ہی نہیں تھی بلکہ آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی اس دعا کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کے لوگ بھی خدا کی محبت کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. آج بھی بہت سے لوگ خدا کی محبت کی چوڑائی اس کی اونچائی کو نہیں سمجھتے. And remember one thing, خدا کی محبت کا موازنہ زمین پر کسی بھی محبت سے نہیں کیا جا سکتا. آمین. ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے لیکن خدا کی محبت کا موازنہ ممتا سے بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا خدا ہم سے اتنی عظیم محبت کرتا ہے. افسیوں 2 باب اس کی 4 آیت. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی بڑی محبت پر غور کریں. گریٹ لو انگریزی میں آیا ہے گریٹ لو. ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ گریٹ لو کیا ہے. آمین آمین. دنیا میں صرف ایک ہی محبت عظیم ہے اور وہ خدا کی محبت ہے. یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ اس آیت مقدسہ کو روز پڑھیں, ہر روز پڑھیں. جب آپ بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ آیت خدا کی عظیم محبت کو پیش کرتی ہے. آمین. اگر کوئی خدا کی عظیم محبت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھے اور اس پر غور کریں. ڈی ایل موڈی یہ 18ویں صدی کا مبشر ہے. اس نے کہا میں نے خدا کی محبت کی عظمت کو اس آیت سے جانا ہے. آمین. اس لیے میں خدا کی محبت کو سراہتا ہوں اور خدا کی محبت کو سراہتا ہوں. خدا کی محبت کی عظمت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو بائبل میں یہ ایک آیت کافی ہے. آمین. آئے ہم اس آیت کو ذرا مل کر بولیں گے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی محبت کتنی عظیم ہے. آمین آمین آمین. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف اس آیت پر غور کر لے یہ آیت اس کی زندگی کو بدل کے رکھتی ہے.
اس آیت سے آپ کو خدا کی عظیم محبت کی سمجھ آ جائے. جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا ہے تو صرف ایمانداروں کے لیے نہیں بھیجا, اس نے اپنے بیٹے کو پورے جہان کے لیے بھیجا. ہر بڑی کو انسان کے لیے بھیجا ہے. اور کوئی بھی مسیح اٹھ کر کبھی یہ نہ کہے یسوع صرف میرا ہے. آمین. دیکھا اس نے دنیا کے لیے بخشا ہے. آمین. پوری دنیا کے لیے یسوع آیا ہے. So remember one thing, خداوند یسوع مسیح صرف مسیحیوں کے لیے ہی نہیں آیا, وہ مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے, وہ ہندوؤں کے لیے بھی آیا ہے, وہ سکھوں کے لیے بھی آیا ہے, حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے جن کا کوئی بھی خدا نہیں ہے, جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے. وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے. آمین. آپ کو اور میرا یسوع اپنوں کے لیے بھی آیا ہے اور غیروں کے لیے بھی آیا ہے. اس کی محبت عظیم ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے میرے خدا کی محبت عظیم ہے. میرے خدا کی محبت عظیم ہے. دوسری بات, unchanging love of God, خدا کی لا تبدیل محبت. آمین. خدا کی محبت انچینجنگ ہے. خدا کی محبت کے اندر بدلاؤ نہیں ہے. خدا کی محبت کے اندر تغیر نہیں ہے. خدا کی محبت ایسی نہیں جیسے ہم اکثر بولتے ہیں اے بندہ پالچے تولا دے پالچے. خدا کی محبت ایسی نہیں ہے. خدا کی محبت گرگٹ کی طرح نہیں ہے جو بار بار اپنا رنگ بدل دے. خدا کی محبت موسم کی طرح نہیں ہے, کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی خزاں کبھی بہار. Remember one thing, خدا کی محبت unchanging ہے. خدا کی محبت unending ہے. خدا کی محبت کبھی نہیں بدلتی. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو دن بہ دن بدلتی جا رہی ہے. موبائل یوز کرنے والے, لیپ ٹاپ یوز کرنے والے, آئی پوڈ یوز کرنے والے اس حقیقت سے واقف ہیں. ٹیکنالوجی کے مسلسل نئے ویریئنٹ متعارف کروائے جا رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں اس دنیا میں اگر کوئی چیز بدلی نہیں ہے تو وہ خدا کی محبت ہے. باقی ہر چیز بدلتی جا رہی ہے, دنیا بدلتی جا رہی ہے, سب کچھ بدلتا جا رہا ہے, لیکن خدا کی محبت نہیں بدلی. اسرائیلی سرکش ہو گئے, گھٹیا پن کا شکار ہو گئے, انہوں نے نچلے درجے کی قربانیاں دینا شروع کر دی. قدم قدم پہ انہوں نے خدا کو دھوکا دیا. بتوں کے آگے جھکنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے لیے تراشی ہوئی مردوں کو بنا لیا, لیکن پھر بھی خدا نے انہیں محبت کرنا نہیں چھوڑا. پھر بھی خدا ان سے محبت کرتا رہا, کیونکہ آپ کے اور میرے خدا کی محبت لا تبدیل ہے. وہ ہم سے انچینجنگ لو کرتا ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور کہے اس کی محبت لا تبدیل ہے. اسپرجن ایک ایوانجلسٹ ہو گزرے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی, خدا جلد ہی اپنے غضب سے مڑ جاتا ہے لیکن اپنی محبت سے نہیں مڑتا. آمین. غضب سے وہ مڑ جاتا ہے مگر محبت سے نہیں مڑتا. وہ غصے کو ترک کر دیتا ہے لیکن محبت کو ترک نہیں کرتا. غصہ چھوڑ دیتا ہے وہ, لیکن محبت کو خدا کبھی بھی پس پوش نہیں ڈالتا. خدا کی لا تبدیل محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا ہے. یہ اس کی لا تبدیل محبت کی نشانی ہے.
عبرانیوں کو 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا امیوٹیبل ہے، ناقابل تغیر. خدا کی انچینجنگ ایٹریبیوٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناقابل تغیر محبت کرتا ہے. انچینجنگ لو. جب خدا نہیں بدلتا تو اس کی محبت کیسے بدل سکتی ہے؟ آمین آمین. وقفی کا تو بول دے ہاللویہ، بول دے ہاللویہ. ہمارے لیے مسیحی عقائد کی بنیاد خدا کی ناقابل تغیر محبت ہے. انچینجنگ لو. جس نے خدا کی محبت کو نہیں سمجھا وہ مسیحی عقائد کو نہیں سمجھ سکتا. جس نے خدا کی محبت کو نہیں سمجھا وہ خدا کو نہیں سمجھ سکتا. اور یاد رکھیں اگر خدا کی محبت ختم ہو جائے ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا. اس کی محبت سے ہم کھڑے ہیں، اس کی محبت سے ہم قائم ہیں. آمین. اس کی محبت سے ہم سانس لے رہے ہیں. سو ہر کسی کے لیے ضروری ہے وہ خدا کی محبت کو سمجھے. ہاللویہ ہاللویہ. تیسری بات unconditional love of God. خدا کی غیر مشروط محبت. انسانی محبت کنڈیشنل ہے. آمین. کنڈیشنل سے مراد مشروط، مشروط سے مراد کچھ شرائط کے تحت. دوسرے الفاظ میں جو شخص آپ سے مشروط محبت کرتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی فری نہیں کرے گا. اس بات کو سمجھیں. اگر کوئی کنڈیشنلی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ کچھ بھی فری نہیں کرے گا، آپ سے محبت مفت میں نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کے اصولوں یا شرائط پر آپ چلیں گے تو وہ آپ سے محبت کریں گے. لیکن اگر آپ ان کی شرائط پہ نہ چلیں، اگر آپ ان کی باتوں کو نہ مانا، اگر آپ نے ان کے حکموں کو نہ مانا، انہوں نے جو کیا ہے وہ کیتا نہ، یاد رکھیں ایسی محبت کنڈیشنل ہے. یہ مشروط محبت ہے. آپ پے کرنا بند کر دیں گے وہ محبت کرنا بند کر دیں گے. آمین. آپ فرما برداری بند کر دیں گے وہ محبت کرنا بند کر دیں گے. آپ پے کرنا بند کر دیں گے وہ محبت کرنا بند کر دیں گے. اور اس بات کو سمجھ لیجئے یہ جو کنڈیشنل لو ہے یہ واقعہ کی بجلی کی طرح ہے. بل نہیں پے کرو گے تو بجلی بند، بل پے نہیں کریں گے تو بجلی بند. اکثر اوقات کہتے ہیں نا بل پے کرو، باپ دادے پھوپھی کے بچے تھوڑی ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ پے کرنا بند کریں گے وہ بجلی بند کر دیں گے. جو کنڈیشنل لو کرتے ہیں، جو مشروط محبت کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر ان کی شرائط پر نہ چلیں گے، ان کے اصولوں پہ نہ چلیں گے، وہ محبت کرنا بند کر دیں گے. لیکن خدا کی محبت انکنڈیشنل ہے. خدا ہم سے بغیر شرطوں کے محبت کرتا ہے. ہمارا خدا ہمارے آگے کوئی شرائط نہیں رکھتا، وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا. اور اس بات کو سمجھ لیجئے وہ صرف ایمانداروں سے ہی نہیں، وہ غیر ایمانداروں سے بھی محبت کرتا ہے. وہ بدکاروں سے بھی محبت کرتا ہے، حرام کاروں سے بھی محبت کرتا ہے، شراب نوشی کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اس کی محبت سب کے لیے. اس نے تو مرتے ہوئے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین آمین آمین. تو آج ہی میرے ساتھ. خدا انسان سے محبت کرتا ہے، کوئی شرط نہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور کہے خدا انسان سے محبت کرتا ہے، کوئی شرط نہیں.
कोई शर्त नहीं। आमीन आमीन। उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन उसकी नजात हासिल करने के लिए शर्त है। आमीन। मोहब्बत मुफ्त मिलेगी, आमीन, लेकिन अगर नजात पानी है तो फिर उसके लिए शर्त है। सुने वो शर्त क्या है। यूहन्ना 30 बाब उसकी 16वीं से 18वीं ये 3 आयत में तलावत करूंगा। नजात पाने के लिए शर्त क्या है सुने। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, सब्र भी आए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। 18वीं आयत, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। मोहब्बत के लिए शर्त नहीं, नजात के लिए शर्त। नजात के लिए शर्त है खुदा के बेटे पर ईमान लाना। नजात के लिए शर्त है खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना। नजात पाने के लिए जरूरी है कि हम खुदा को, उसके बेटे को अपनाएं। मालिक यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना नजात के लिए शर्त है। खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाना नजात पाने के लिए शर्त है। मैं पुराने अहदनामा में से खुदा की एक तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे ये साबित होता है कि वो हमारे साथ गैर मशरूत मोहब्बत करता है। होसिया की किताब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने होसिया को एक बदकार बीवी करने का हुक्म किया। यह बदकार और गुनाहगार लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत की एक तस्वीर है कि वो ना सिर्फ ईमानदारों से बल्कि बदकार लोगों से भी मोहब्बत करता है। वो गुनाहगार लोगों से मोहब्बत करता है। और खुदा का होसिया नबी के लिए हुक्म, खुदा की मोहब्बत जो गुनाहगारों के लिए भी है, पेश करता है। एक दूसरे का हाथ थामिए और कहिए, खुदा सिर्फ ईमानदारों से नहीं, वो गैर ईमानदारों से भी मोहब्बत करता है। होशिया ने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की। जब उसने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की, उसने सड़क से उस औरत को उठाकर अपने घर में ले गया। उसने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की, उसने उसे बीवी का दर्जा दिया, उसने उसको ऑनर किया, उसने उसे इज्जत दी। आमीन। हो सकता है कि जो लोग होशिया की बीवी को जानते थे वो उसके ताल्लुक से कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो, आवारा। हो सकता है कटर स्नाइपर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन याद रखे होशिया ने उसे अपनाया क्योंकि खुदा का हुक्म था। उसे घर ले गया, उसे इज्जत दी। याद रखिए, हम
ہم بھی ہوسیا کی بیوی کی طرح آوارہ تھے، ہم بھی اس کی بیوی کی طرح گنہگار تھے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے ہمیں اپنایا، اس نے ہمیں عزت دی، اس نے اپنی محبت دکھائی، اور فردوس کے دروازے یاد رکھے ہماری خاطر اس نے کھول دیے۔ آمین آمین۔ اس نے ہمیں اپنی دلہن بنا لیا، ہاللیلویا۔ اس نے ہمیں اپنی دلہن بنانے کا کوئی موضوع نہیں لیا، اس نے ہمیں اپنی دلہن بنانے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس نے میری کچالی دلہن، اس نے ناپاک دلہن، اس نے بدکار دلہن کو اپنا لیا اور آسمان کی بادشاہت کی ملکہ اسے بنا لیا۔ یہ ہے اس کا انکنڈیشنل لو، اس کی غیر مشروط محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ آمین آمین۔ اور آخری بات اور آخری پوائنٹ، سیکریفیشل لو آف گاڈ، خدا کی قربانی والی محبت۔ یہ محبت خداوند یسوع مسیح نے دکھائی ہے۔ آمین آمین۔ افیسیوں 5 اس کی دوسری آیت، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مالک خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ یہ ہے قربانی والی محبت۔ اس نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کیا، اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زمینی خدمت میں وہ اپنے شاگردوں کی خامیاں جانتے تھے۔ یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ پترس 3 بار میرا انکار کرے گا، لیکن یسوع نے پترس کو چھوڑا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا، مجھے دھوکہ دے گا، لیکن آخری فصح پر آپ کر میرے یسوع نے اس کو میز سے نہیں اٹھا دیا۔ آج اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی غلطی کر دے، کوئی گناہ کر دے، تو کہا جاتا ہے میرے کہا نہ بڑھے۔ لوگ تو کھانے کے ٹیبل سے اٹھا دیتے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع سب جانتے تھے پترس انکار کرے گا، یہودا اسکریوتی پکڑوائے گا، میرے شاگرد مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن یسوع مسیح نے کسی کو بھی آخری فصح پر ٹیبل سے نہیں اٹھایا۔ یسوع نے کسی کو نہیں چھوڑا، سبھی یسوع کو چھوڑ گئے۔ یہ ہے سیکریفیشل لو۔ اور سیکریفیشل لو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے جذبات اور مسلسل محبت کے لیے اپنے رد عمل کو ترک کر دیں۔ سیکریفیشل لو یہ نہیں دیکھتا آگے کوئی وفادار ہے یا بے وفا۔ آمین۔ میں نے پہلے کہا ہمارے یسوع نے جو ہمارا دلہا ہے، میری کچہری، آمین، ناپاک دلہن کو اس نے اپنے گھرے لگایا۔ آمین آمین۔ سیکریفیشل لو یہ نہیں دیکھتا سامنے وفادار ہے یا بے وفا ہے۔ سیکریفیشل لو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے جو کھڑا ہے یہ ساتھ چلنے والا ہے یا راستے میں چھوڑنے والا ہے۔ یہ قربانی والی محبت صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ آمین آمین۔ اور اگر آج کوئی انسان سیکریفیشل لو کرتا ہے کسی انسان کے ساتھ، تو یاد رکھیں وہ اس زمین پر یسوع مسیح کو پریزنٹ کرتا ہے۔ آمین۔ انکنڈیشنل لو کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ میرے عزیزوں، کیونکہ مسیح خداوند نے غیر مشروط محبت کی ہے۔ آمین آمین۔ بیوی سے محبت کرنے کے لیے شرطیں نہ رکھیں،
شوہر سے محبت کرنے کے لیے شرطیں نہ رکھیں. آمین آمین. کوئی شرائط نہیں. نو اینی کنڈیشن. آمین آمین. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یسو نے ہم سے محبت کی, یسو نے ہمیں دلہن بنایا, کیڑا جہیز نہ تقاضا کرتا. آج اتنی گانا کریے نا تو منڈا ہی فون دیتا سے ہوتا اے لے کیا نا آیا نہیں ایسا. پوری لسٹ پہلے پہنچی ہوتی ہے. آج کل رواج نہیں ہے گا ماں کو ہاتھ چلے گا. آج کل رواج ہے منڈا فون دے رواج ہے ایک چیزاں تو لے کے آنی ہے. اس بات کو سمجھیے چرچ, یسوع مسیح نے ہمیں دلہن بنانے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی, کوئی کنڈیشن نہیں. ہم جیسے بھی تھے, جو بھی تھے, جس حال میں بھی تھے, اس نے اپنایا ہے, اس نے اپنی دلہن بنایا ہے. آمین. اور آسمان کی بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں بغیر شرطوں کے. پہلا یوحنا 3:16 آیت, ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی ہے. اگلی بات کو سنیے, بیت لحم کی چرنی میں خدا کا بندہ, بیت لحم کی چرنی میں خدا کا بندہ انسانوں کے گناہوں کی خاطر قربان ہونے کے لیے آ گیا. یہ اس کا سیکریفیشل لو ہے. ہاللویا. یہی سیکریفیشل لو, یہی قربانی والی محبت خداوند یسوع مسیح کو آسمان کے جلال سے زمین پر بیت لحم کی چرنی میں اور پھر کلوری کے مقام تک مصلوب ہونے کے لیے لے آئی. Sacrificial love of God is priceless and costly. ویسی محبت ہمارے سے کرتا. انس مل ایک مرتبہ دعا میں چھپے ہوئے تھے. انس مل نے خداوند یسوع مسیح کو دعا میں کہا, یسوع آئی لو یو. یسوع میں تجھ سے پیار کرتا. لیکن یسوع نے ارنسٹ مل سے یہ کہا, ارنسٹ تو مجھ سے پیار کرتا ہے, میں تو تجھ پہ مرتا ہوں. ہاللویا. وہ ہماری خاطر مرا ہے. قربانی والی محبت دیکھنی ہے تو یسوع کو دیکھیں. آمین. افسیوں 5 اور اس کی 25ویں آیت, خداوند نے اپنے آپ کو چرچ کے لیے قربان کر دیا اس آیت کے مطابق. اسے گھر جا کے تلاوت کیجیے. آج ہم مسیح کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ ہم یسوع کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ وقت یسوع کو دے رہے ہیں؟ شاید نہیں. کیا ہم بدن کو پیش کر رہے ہیں اس کی خدمت کے لیے؟ کیا ہم اپنا پیسہ اس کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ ہم کیا سیکریفائس کر رہے ہیں؟ اس نے تو قربانی والی محبت دکھا دی, ہم کیا کر کے دکھائے؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت عطا فرمائے.